بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ درس نظامی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا علم دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، ہم نے سبق کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ والا یہ پانچواں مکمل کر لیا تھا یا رہتا تھا؟ نہیں باقی تھا۔ وہ آواز چلی گئی اور میں مطلب آپ سے وہ کہتا رہا کہ آواز جی نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ جی اچھا اچھا، یہاں سے پڑھنا ہے۔ فرشتوں کو حسب حاجت علم غیب دیا جاتا ہے یا نہیں؟ یہاں سے میرے خیال سے نہیں وہاں سے نہیں پڑھنا تھا۔ اب کہاں سے؟ یہاں سے آواز بند ہو گئی تھی۔ موت کے فرشتے کا نام اور لقب۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے فرشتے کا نام اور لقب کیا ہے؟ موت کے فرشتے کا نام سیدنا عزرائیل علیہ السلام اور لقب ملک الموت ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی کا حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ساری دنیا میں مرنے والوں کی روح اکیلے ہی قبض کرتے ہیں؟ جواب جی ہاں، ساری دنیا میں مرنے والے ہر انسان، جانور، بلکہ کیڑوں مکوڑوں کی روح بھی یہ اکیلے ہی قبض کرتے ہیں۔ یہ جب روح قبض کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اگرچہ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن روح یہ آپ ہی قبض کرتے ہیں، خود ہی قبض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو دو باتیں ہیں جو یاد کرنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کے فرشتوں کی جناب اسرائیل علیہ السلام اور ان کا لقب جو ہے وہ ملک الموت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات کہ یہ صرف انسانوں کا ہی روح قبض کرتے ہیں یا کسی اور جو حیوانات ہیں ان کے بھی روح قبض کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا میں سانس لینے والی جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، جی جو بھی چیز زندہ ہے، جو حیوانات ہیں، جو جاندار چیزیں ہیں، ان سب کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی جانور ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کیڑا مکوڑا، کوئی سا بھی ہے، اور یہ خود کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود قبض کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگرچہ کہ دیگر فرشتے ہوتے ہیں لیکن یہ روح خود قبض کرتے ہیں۔ آگے جی آئے تو ملک الموت یا کسی بھی فرشتے کو برا بھلا کہنا کیسے؟ کفر ہے سیدھا سیدھا، کیونکہ کسی بھی فرشتے کو برا بھلا کہنا یا عیب لگانا یا توہین کرنا یہ کفر ہے، چاہے وہ کوئی رسول فرشتے ہوں جیسا کہ جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام وغیرہ، یا کوئی سے بھی فرشتے ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی فرشتے کو برا بھلا کہنا، عیب لگانا، یہ کفر ہے۔ فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے کیا؟ فرشتے معصوم ہیں اور گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ جو کام ان کو اللہ تعالیٰ نے سونپا اس میں یہ غلطی نہیں کرتے، جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح ہی وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہیں وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انہیں حکم دیا جائے وہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کام نہیں کرتے۔ تو گناہوں سے تو یہ بالکل پاک ہے، جب گناہوں سے پاک ہیں تو یہ معصوم فرشتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں جی کو حسب حاجت غیب دیا جاتا ہے۔ کیا فرشتوں کو علم غیب دیا جاتا ہے؟ جی عموماً فرشتوں کو حسب حاجت علم غیب دیا جاتا ہے، جیسا کہ بادلوں کو چلانے اور بارش برسانے والے ملائکہ کو ان امور کے متعلق علم غیب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اور ان کے جو معاونین ملائکہ ہیں، ان تمام ذو
ذل ارواح کی اموات کے اوقات مقامات سے باخبر کیا جاتا ہے۔ جی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس انسان نے اس جگہ پر اس وقت میں اس کی روح قبض کرنی ہے، فلاں جن ہے، ہوں، فلاں کوئی بھی حیوان ہے، فلاں کوئی جانور ہے، ان سب کے اوقات، ان سب کے مقام اللہ تعالی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو باخبر کرتے ہیں، باخبر کرتا ہے، ٹھیک جی ہے۔ یوں ہی جی محافظین اعمال لکھنے والوں کو، یعنی جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اعمال لکھتے ہیں، ان کو بھی باخبر کیا جاتا ہے، ان کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک جی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر کچھ نگہبان ہے، کرامن کاتبین معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، جی جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ان کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی آگے، کیا فرشتوں کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ تو جواب سیدھا سیدھا ہے، کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ معصوم ہے لیکن ان کو بھی اصالہ ثواب کیا کر جا سکتے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیں۔ جی آگے، اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، یہ والا جو جملہ ہے، اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، یہ کہنا کہیں کفر تو نہیں؟ یہ کہنا کیسا؟ ٹھیک ہے، یہ اکثر ہم سنتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنی محافل میں، اپنے دوستوں کی محافل میں یہ والا جملہ اکثر بولتے ہیں کہ اس بات کا علم تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں، تمہیں کیسے جی پتا چلا؟ تو کہا کہ یہ جو جملہ ہے یہ اردو زبان کا محاورہ ہے، اس میں فرشتوں کی توہین نہیں، اس لیے کفر نہیں۔ یہ کہنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، یا اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں، اگر میں نے جی اس سلسلے میں ذہن کے اندر بھی کوئی ترکیب بنائی ہوتی تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو یقیناً معلوم معلوم ہو جاتا وغیرہ۔ تو یہ کہنا، یہ جو جملہ ہے یہ کفر نہیں ہے۔ جی اچھا، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ بولنا کیسا، یہ محاورہ کیسا ہے، یہ بولنا کیسا؟ تو یہ جو جملہ ہے بطور کہاوت بولا جاتا ہے، فیروز اللغات میں اس کے معنی لکھے ہیں، انسان خود برا ہوتا ہے تو اپنے ہی جیسے برے لوگ اور بری چیزیں پسند کرتا ہے، اسی طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے، البتہ اس پر حکم کفر نہیں لگے گا، حکم کفر نہ ہوگا، کہ یہاں جی مقصود فرشتوں کی توہین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی بلکہ اس انسان کی توہین مقصود ہے، فرشتوں کی توہین مقصود نہیں ہے۔ اچھا جی آگے سوالات ہیں، فرشتے کون ہیں؟ کیا فرشتوں کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے؟ اسی طرح اگر کوئی فرشتوں کے وجود کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہے؟ کوئی سے تین کام بتائیں۔ اچھا، جی ساری دنیا میں مرنے والوں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے؟ فرشتے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے، اس پر قرآن سے دلیل دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ جو تقریباً 6 سوال ہیں، یہ 6 سوال آسان آسان ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک دو دو لائن کے، تو اس کو جیسے یاد، ابھی جو یاد ہے ویسے میں بولوں۔ جی جی بولیں۔ فرشتے کون ہیں؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، وہ نور سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جی کیا فرشتوں کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے؟ جی فرشتوں کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہے؟ کوئی سے تین کام بتائے، جیسے روح کا قبض کرنا، اللہ کے حکم سے بارش برسانا، اور پیغمبروں کے پاس وہی لے کر آنا۔ ٹھیک ہو گیا، ساری دنیا میں مرنے والوں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔
اور فرشتہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس پر قرآن سے دلیل دیجیے۔ تو اب مطلب یہ وہ آیت جو ہے وہ یاد کرنی پڑے گی۔ آیت ضرور یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی آگے جی دیکھیں۔ جی آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ جی آسمانی کتب کے بارے میں سوال جواب۔ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کریم نے جی مخلوق کی رہنمائی کے لیے اپنے بعد نبیوں کو کتابیں، صحیفے نازل فرمائے، انہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آسان سا مفہوم آسمانی کتابوں کا بیان ہوا کہ اللہ کریم نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اپنے بعد انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، انہیں آسمانی جی کتابیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حق ہے۔ اللہ پاک نے جو نازل کیا اس کے حق ہونے پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ جی بے شک۔ صحائف اور کتب کی تعداد کتنی ہے؟ آسمانی کتابیں اور صحیفوں کی تعداد کتنی ہے؟ آسمانی کتب اور صحائف کی تعداد 104 ہے، جن میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور جی 10 صحیفے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور تورات شریف جو ہے وہ اترنے سے قبل نازل ہوئے، یہ والے جو صحیفے 10 صحیفے جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، تو حضرت تورات شریف اترنے سے پہلے یہ نازل ہوئے تھے، جبکہ 4 بڑی اور مشہور کتابیں نازل ہوئی جو مختلف انبیاء علیہ السلام، مثلا 4 جو بزرگ انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر نازل ہوئی۔ 4 جی مشہور آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ تورات شریف ہے، زبور، انجیل مقدس اور قرآن پاک۔ اچھا، جی یہ 4 کتابوں کے نام ہیں، پھر یہ کن انبیاء پر نازل ہوں؟ جی تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن جی مبین جو ہے وہ سید المرسلین جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جی اچھا آگے، انجیل، تورات، قرآن پاک، یہ کتابیں کس زبان میں نازل ہیں؟ جی انجیل اور تورات کے بارے میں الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول کہ یہ ہے کہ انجیل عبرانی زبان میں تھی اور تورات شریف یہ سریانی زبان میں تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تورات شریف عبرانی زبان میں تھی اور انجیل سریانی زبان میں تھی، جبکہ قرآن کریم پورا کا پورا عربی زبان میں ہی نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے جی عربی قرآن اتارا کہ تاکہ تم سمجھ سکو، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ جو انجیل اور تورات کے بارے میں یہ جو 2 اقوال لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 جی اقوال یاد کرنے، انجیل اور تورات۔ ایک قول کے مطابق انجیل عبرانی اور تورات سریانی، پھر اس کا الٹ، دوسرا قول اس کا الٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جی انجیل جو ہے وہ سریانی اور تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں، عبرانی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا مسلمانوں کے پہلے آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ مسلمانوں کے لیے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں جیسے تورات شریف ہے، زبور شریف ہے اور انجیل شریف ہے، ان پر اور جو صحیفے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ تو جی ہاں، ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعیسى والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ جی قل، آپ فرما دیجئے، آپ یوں کہو کہ ہم، قل یوں کہو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا،
ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف سے اترا اس پر بھی ایمان لائے. وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر اترا نازل ہوا ہے، وہ اسماعیل، اور جو اسماعیل پر، وہ اسحاق و یعقوب، اور جو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، والاسباط، اور ان کے بیٹوں پر جو اترا ان سب پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. جی وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہ، اور جی جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو، جو کچھ انبیاء موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کو ملا، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، ان کے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. لا جی نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جی اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس بات پر دلیل ہے کہ جتنے بھی صحیفے ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں، ان سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. جب ہم کسی صحیفے کا بھی انکار کریں گے تو گویا کہ اس آیت کے بعد حصے کا انکار کر دیں گے. وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط. ٹھیک ہے. تو جی اس وجہ سے ہر صحیفے پر، یعنی جو بھی کلام اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا، چاہے وہ کتاب کی صورت میں، چاہے وہ صحیفے کی صورت میں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ضروری. فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص کسی آسمانی کتاب کا انکار کرے وہ کافر ہے. اچھا، آگے جی انجیل وغیرہ میں لوگوں نے کافی رد و بدل کر ڈالا، کیا پھر بھی اس پر ایمان لانا ہوگا؟ آسمانی جی کتابوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہے. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر ان قوموں کی شریر لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا. لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کے ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب یعنی قرآن کریم کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر جی مخالف آتی ہے تو ہم یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات یعنی تبدیلیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے تو ہم کتاب اللہ پر پیش کریں گے، قرآن پاک پر پیش کریں گے، اگر مطابق ہے تو اس کی تصدیق کر لیں گے، اگر وہ مطابق نہیں ہوتی تو ہم اس بات پر یقین کر لیں گے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں. جی اچھا، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کو نہ درست مانیں اور نہ ہی جھٹلائیں، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ ہی و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ٹھیک ہے. جی میں اللہ پاک پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا رہا. ٹھیک ہے. جی ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اس کے ملائکہ اور اس کی کتاب اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن جب ہمارے پاس کوئی ایسی بات آئے گی تو ہم کچھ فرق نہیں کر پا رہے، نہ تو ہم اس کی تصدیق کر پا رہے نہ ہی اس کا انکار کر پا رہے ہیں. تو اس وقت ہم یہی کہیں گے ہم اللہ، اس کے ملائکہ اور اس کے کتب اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا، آگے یہ بھی 4 سوال ہے اس سبق کے. دیکھیں تو جی آسمانی کتابوں یہ سے کیا بھی مراد ہے. آسمانی آسمانی کتابوں سے وہ مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام پر نازل فرمایا. جی. آسمانی کتابیں اور صحیفوں کی تعداد کتنی صحیفوں ہے؟ کی تعداد 104، جس میں وہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں. ٹھیک ہو گیا. 4 مصور آسمانی کتابیں کی نبی انبیاء کرام پر: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر.
کیا مسلمانوں کے لیے پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی، ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ایمان قرآن کی لانا آیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا یہاں پر یہ جو 104 جو صحیفے اور جو کتابیں ہیں، ٹوٹل جو آسمانی ہاں، وہ کتابیں ہیں، 60 حضرت عیسی علیہ السلام پر تھی، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھی، نہیں نہیں، 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھی، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہونے کے پہلے تھی۔ اور 60 سیدنا شعیب علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، تو جی، یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے بارے میں سوال جواب ہے، کیا جی قرآن مجید ایک ہی بار نازل ہوا؟ جی نہیں، قرآن مجید کم و بیش 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، ٹھیک جی، ہے، ایک بارگی میں نازل نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ 23 برس میں نازل ہوا ہے۔ نازل قرآن مجید پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ قرآن مجید اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جی کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم والا جو کلمہ جو کوئی بولے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے ہیں اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے تم میں سے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یا قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا۔ نماز میں بھی سورہ فاتحہ دیگر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ سنا پڑھتے ہیں تو اس کے بھی معنی معلوم نہیں ہوتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے بھی معنی معلوم نہیں ہوتے، تو اب کیا نماز پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں؟ یقیناً ایسی بات نہیں۔ لہذا قرآن کریم سمجھ نہ بھی آئے جب بھی پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں ایسا نہیں کہا گیا کہ جو شخص قرآن اور اس کا مفہوم سمجھے گا اسی کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ یہی فرمایا ہے کہ جو پڑھے گا، جو قرآن پاک جی پڑھے گا، اس میں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن پاک پڑھے گا تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن جی پاک آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نابینا لوگ بھی اسے یاد کر لیتے، اس کی کیا وجہ؟ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو ہر بحرف حفظ کیا جائے، بالفرض اگر کسی نے کوئی کتاب حفظ کر بھی لی، جب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے قرآن کریم تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ بے شک، کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ایک تعداد حافظ قرآن تھے، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کے بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ جی اچھا، کیا قرآن پاک کا ترجمہ چھونے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ ضروری فرض ہے۔ کیا تیمم کر کے قرآن پاک کو چھونا جائز ہے؟ پانی پر قدرت ہوتے ہوئے قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلا پانی موجود ہے پاس، جسے مائع مطلق کہتے ہیں، ہمارے پاس صاف پانی، ٹھیک ہے، پانی موجود ہے، اس کے باوجود تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تیمم کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ تیمم جو ہے یہ طہارت کا خلیفہ ہے، یعنی جب پانی مائع مطلق پاس نہیں ہو، مطلب ایسی جگہ جی پر گیا کہ جس میں چاروں جانب سے ہمارے پاس پانی موجود نہیں، دور دور تک پانی موجود ہی نہیں ہے، ایسی صورت میں ہاں اجازت ملتی ہے کہ اب تیمم کر لو، ٹھیک ہے،
اجازت مل جائے تیمم کر جی لو، نماز پڑھ لو، قرآن چھو لو، قرآن پڑھ لو یا سیدھا کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مائع مطلق پانی جیسے ہی میسر آئے گا تو یہ جو خلیفہ یعنی تیمم ہے یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں کر سکتے۔ تو جب تیمم ہوگا جی نہیں تو بغیر وضو کیے ان چیزوں کو، قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں ہوگا، تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اسی طرح سجدہ شکر کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اچھا آگے ہے، بے جی وضو ہونے کی حالت میں رومال وغیرہ میں رومال وغیرہ کپڑے سے قرآن پاک کو چھونا کیسا؟ بعض لوگ کرتے ہیں نا جی کہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، وضو چلا گیا ہے، تو پھر وہ کپڑے سے پکڑتے ہیں قرآن پاک کو بند کرنے کے لیے، تاکہ جی ٹھیک ہے۔ جی تو کہا کہ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ جی یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز، ٹھیک ہے۔ کرتے کی آستین، جی دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا کہ کونا اس کے کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا یہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب اس جی کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی، مثلا جو آپ دیکھا ہوگا کہ جزدان مثلا ایک قرآن باغ جس میں رکھا ہوتا ہے، اگر اس نہ تو جی اس سے، اور اسی طرح جو قرآن باغ کا اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس سے بھی نہیں جی کر سکتے، اسی طرح جو بندے کے اپنے چیزیں تابع ہیں جیسے کپڑا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، مثلا جو کپڑے پہنے ہیں آستین یا جی دوپٹے، تو اس طرح یعنی اگر کوئی علیحدہ سے بھی چادر ہے، اس چادر کے ایک کونا جسم پر ہے، ٹھیک ہے، کندھے پر لٹکا ہوا ہے، جی دوسرے حصے سے وہ قرآن پاک چھو رہا ہے، قرآن پاک پکڑ رہا ہے، تو اس طرح کرنا بھی حرام ہے۔ تو بالکل علیحدہ کپڑا ہونا جی چاہیے، بالکل انسان کے وہ کپڑا تابع نہیں ہونا چاہیے، نہ قرآن پاک کے تابع ہو نہ ہی انسان کے جو پکڑ رہا ہے اس کے تابع ہو، تو ایسے کپڑے سے پکڑنا جائز ہو جائے گا، البتہ جو کپڑا تابع ہوگا اس سے حرام رہے گا۔ کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اسے چھوڑنے کا کیا حکم؟ کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اس آیت پر نیز اس آیت والے حصے کاغذ کے عین پیچھے بے وضو بے غسلے کو ہاتھ لگانا جائز ہے، ایک تو اوپر اور اس کے نیچے بھی نہیں لگا سکتے۔ جس کاغذ پر صرف آیت جی لکھی ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو اس کو آگے پیچھے یا کونے وغیرہ کسی بھی جگہ پر بے وضو اور بے غسل ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی آیت لکھی ہوئی ہے، پورا صفحہ خالی ہے، تو کسی بھی کونے میں ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر طہارت کے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا اب جو قرآن پاک کے بیان کردہ احکام کو سچا نہ مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو قرآن پاک کے بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر، سیدھا سیدھی بات جی ہے، بے شک کیونکہ قرآن پاک کے جو احکام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، تو جی اس پر ایمان رکھنا، ایمان لانا یہ ضروری ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، جو بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے جی خارج ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی کسی جی آیت مبارکہ کو نہ ماننے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ آیت کو نہ ماننا یعنی انکار کرنا کفر ہے۔ ماننے کا مطلب آیت کو حق اور سچ جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ہے، البتہ اگر کوئی گناہ گار جی قرآن پاک کے حکم پر عمل نہ کرے اور سمجھانے کے بعد بھی باز نہ آئے تو اسے انکار نہیں کہتے، اگرچہ گناہ ہے مگر جی کفر نہیں ہے، کفر ٹھیک ہے۔ جی عمل نہ کرنے والا وہ کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں انسان جو ہے وہ نہیں کرتا، جیسے نماز کی فرضیت، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، البتہ جو نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، وہ ایسا نہیں ہے کہ نماز کی فرضیت یا روزے کی فرضیت کا انکار کر، ہاں اگر وہ اس کا عقیدہ یہ ہو، اگر وہ اس چیز کو انکار کرنے والا ہو تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے، آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں میں رب تعالیٰ نے جی نماز قائم کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں وہ جی
नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाला या नमाज या रोजे की फर्जियत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज होगा। अलबत्ता अगर कोई नहीं करता, अमल नहीं करता, तो अमल ना करने से वो दायरा इस्लाम जी से तो खारिज नहीं होगा। क्या हमारे पास मौजूदा कुरान पाक जी मुकम्मल है? 14 सदियों में इसकी कोई तब्दीली तो नहीं आई? जी हाँ, हमारे पास जो कुरान जी पाक है वो मुकम्मल है, हर तरह से महफूज है। कुरान पाक, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया है। ठीक है, जैसा कि कुरान पाक की आयत है, व इन्ना लहु लहाफिजुन, इन्ना जी ये वाले जो है ना, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास मौजूद कुरान पाक मुकम्मल और हर तरह से महफूज है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया है। 14 सदियां तो क्या, 1000 सदियां भी गुजर जाएं तो इसमें एक लफ्ज की भी तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि रब ताला ने इसकी हिफाजत का खुद बेशक जिम्मा लिया है। अच्छा, आगे लिया। किराअते की कितनी किस्में हैं? किसी एक किरात का इनकार किया, क्या हुक्म है? किरात की 7 किस्में हैं, यानी 7 किरातें सबसे ज्यादा मशहूर है और मुतवातिर है। इनमें माअज़ल्लाह कहीं इख्तिलाफी माना नहीं, वो सब हक हैं। इनमें से जी किसी का भी इनकार करना कुफर है। इसी वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं, जहां जो किरात राइज हो वहां वहीं पढ़े, ताकि कोई शख्स ला इल्मी में इसका इनकार ना कर दे। ठीक है, किरात समझ लो, किरात जो 7 किरात, किरात सबा जिसे कहते हैं। जी ठीक है, तो जी किरात सबा ये जो है, उन सब पर ईमान लाना भी जरूरी है। अगर बेख्याली में कुरान शरीफ हाथ नमाज से छूट कर या अलमारी से जी सरक कर जमीन पर तशरीफ ले तो क्या हुक्म? ना गुनाह है, ना ही इसमें कोई कफारा है। ठीक है। कुरान पाक जमीन जी पर पटक दिया, अगर किसी ने माजला कुरान पाक जमीन पर पटक दिया तो इसके लिए क्या हुक्म है? माजला जानबूझकर करने वाला, कुरान पाक जमीन पर पटक देने वाला, इसने इसकी तौहीन की और वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ठीक है, और ये कुफर है। जी ठीक है, तो आगे ये सवालात जी। हैं, ये सवालात भी याद करने क्या हैं। कुरान पाक को बगैर समझे पढ़ने से सवाब मिलता है? जी, कुरान पाक को बड़े बगैर बगैर समझे पढ़ने से सवाब मिलता है। क्या कुरान पाक का तर्जुमा छूने के लिए भी वजू करना जरूरी है? जी, छूने कुरान पाक को छूने के लिए तर्जुमा के पढ़ने के वजू जरूरी है। क्या तुम करके कुछ चीजें जहाँ पानी दस्ता है मुंह करके कुरान पाक पढ़ना जायज है? किस मुतलका को इसी आयत मुबारका का नाम मानने क्या हुक्म है? फिर है किरत की किस्में हैं, 7 किस्में हैं, नीज किसी एक किरत का इनकार करने वाले का कुफ्र का हुक्म है। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारा आज का सबक। तो इसको एक दो मरतबा जितना हमने पढ़ा ना, इस कोशिश कीजिएगा इसको एक या दो मरतबा दोहराइएगा, और अंदर की जो चीजें हैं उसको जी जहन में इंशाल्लाह। बिठाने की कोशिश कीजिएगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है।